السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید لیسن نمبر 17 حرکات کا بیان پارٹ 2۔ پچھلا جو سبق تھا سبق نمبر 16، اس کے اندر ہم نے حرکات کا بیان سٹارٹ کیا تھا اور وہاں ہم نے کچھ حروف کی پریکٹس کی تھی۔ یہ اسی کا پارٹ 2 ہے اور یہاں پر بھی ہم کچھ اور جو باقی حروف تھے ان کی پریکٹس کریں گے۔ حروف کی پریکٹس ہم نے حروف مستعلیہ پر کر لی تھی۔ حرکات میں زیر زبر پیش کو نہ لمبا کرنا ہے اور نہ کھینچنا ہے۔ الف پہ جب کوئی حرکت آ جائے تو وہ حمزہ کہلاتا ہے۔ یہ ہم نے پچھلے سبق میں دیکھا تھا۔ پہلے کے لوگ عربی کو اردو کی طرح پڑھتے تھے، جو کہ غلط ہے، اور اپنی غلطیوں کو صحیح کرنا ہے۔ جیسے بی کو بے پڑھ لیتے تھے، تی کو تے کر دیتے تھے، یعنی زیر زبر پیش کو مجہول پڑھتے تھے۔ تو کو تو کر دیتے تھے، اس طرح سے کر کے مجہول واو لین اور واو مدہ کو جو ہے وہ فرق کرنا مشکل ہوتا تھا۔ زبر کو بھی اس طرح سے مجہول پڑھنا، وہ نہیں پڑھنا۔ سب سے پہلے ہیں حروف لہاتیہ، قاف اور کاف۔ جیسے قاف، یہ موٹا ہوتا ہے، اس کو پر کر کے پڑھتے ہیں، اور کاف جو ہوتا ہے یہ باریک پڑھتے ہیں، جیسے قا قی قو، کا کی کو۔ اس کے بعد ہے حروف شجریہ، جیم، شین اور یا۔ انہیں پڑھنا اتنا مشکل نہیں ہے، آپ تھوڑی پریکٹس کے بعد آرام سے حرکات ادا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو مخرج پتہ ہونا چاہیے، اج، ٹھیک ہے، زبان کا درمیان تالو کے درمیان سے لگ رہا ہے، اج، اش، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے، جب شین کو ساکن کریں گے یا کو ساکن کریں گے تو قلقلہ نہیں ہوگا، صرف جیم کو ساکن کرتے ہوئے قلقلہ ہوگا۔ اج، ج، جی، جو، ش، شی، شو، ی، جی، یو، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے، حروف شجریہ ہیں۔ حرف حافیہ جو ایک ہے ضاد، اس کو با، بی، بو، اس کی آواز کو دال اور وا یا زا کے ساتھ نہیں ملانا، اور یہ اس کی جو آواز ہوتی ہے وہ ہمیشہ موٹی ادا ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے حروف طرفیہ، نون، لام، را، نا، نی، نو، لا، لی، لو، را، ری، رو۔ را پر زبر یا پیش ہوگی تو پر پڑھیں گے، زیر ہوگی تو باریک پڑھیں گے۔ نون، لام، را اپنے مخرج کے مطابق پڑھے جائیں گے، بس را کو زبر اور پیش پر موٹا کر کے پڑھنا ہے، اس میں کالے رنگ میں لکھا ہوا ہے، اور جو زیر ہے اس کے ساتھ باریک پڑھنا ہے۔ حروف نطعیہ، تا، دال، طا۔ تا باریک پڑھی جاتی ہے، اس کو طا کے ساتھ نہیں ملانا۔ دال کو ادا کرنا مشکل نہیں ہے، جیسے اد، دال۔ طا کا خیال رکھنا ہے کہ یہ تا کی آواز میں ادا نہ ہو، اور طا کو ہمیشہ موٹا پڑھتے ہیں۔ تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو۔ دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو۔ طا زبر طا، طا زیر طی، طا پیش تو۔ اب طا جو ہے یہ ہمیشہ موٹا پڑھا جائے گا۔ حروف صفیریہ، صاد، سین، زا۔ صاد کو ہمیشہ پر پڑھنا ہے، سین کو باریک پڑھنا ہے اور دونوں کو آپس میں نہیں ملانا۔ زا کو زال سے نہیں ملانا۔ صاد، سین، زا حروف صفیریہ کہلاتے ہیں، اور سیٹی والے حروف بھی ان کو کہتے ہیں۔ صا، سی، سو، سا، سی، سو، زا، زی، زو۔ اس کے بعد ہے حروف لسانیہ، سا، زال، وا۔ سا جو ہے اس میں نرمی ہے، سا پڑھتے وقت زبان کو اوپر والے دانتوں سے لگاتے ہیں۔ سین اور سا میں فرق کرنا ہے، سا نرم ادا ہوتا ہے اور سین سیٹی کی آواز میں۔ وا کو اوپر والے سامنے کے دانتوں سے ادا کرتے ہیں نرم طریقے سے، اور زال کو بھی نرم پڑھا جاتا ہے۔
زال کو زا سے نہیں ملاتے، زا جو ہے اس پر وسلنگ ساؤنڈ آتی ہے، اور وا کو زال زا، یہ جو 3 حروف ہیں وا زال زا، ان میں فرق کرنا ہے، کبھی ان کی جو آوازیں ہوتی ہیں وہ مکس ہو جاتی ہیں۔ سا زبر سا، سا زی سی، سا پیش سو، زال زبر زا، زال زیر زی، زال پیش زو، وا زبر وا، وا زیر غی، وا پیش غو۔ حروف شفویہ: با فا واو میم، با بی بو، فا فی فو۔ اب ان کو لمبا نہیں کرنا، فا زبر فا، اس طرح نہیں کرنا، فا فا زبر فا، فا زیر فی، فا پیش فو، ٹھیک ہے، فا اس طرح نہیں ان کو کرنا، اور واو زبر وا، واو زیر وی، واو پیش وو۔ اس کے بعد ہے میم، میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو۔ لوگ واو پڑھتے وقت اوپر والے جو دانت ہیں ان کو نیچے والے ہونٹوں سے ملا کر واو ادا کرتے ہیں، جو غلط ہے، جیسے واو واو، یہ غلط ہے کیونکہ اوپر والے جو دانت ہیں وہ نیچے والے ہونٹ پہ لگ رہے ہیں، یہ واو واو، وا وی وو۔ ہمیشہ جو ہونٹ ہوتا ہے وہ گول ہو کے ادا ہوتے ہیں، ہوتا ہے واو۔ اس کے بعد ہے با میم اور فا، آسان ہے، آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں۔ آج ہماری حرکات مکمل ہو گئی ہیں، ان کی اچھی طرح پریکٹس کرنی ہے اور مجہول کر کے نہیں پڑھنا۔ اب جیسے با زبر با ہے اور با زیر بی ہے تو با زیر بے نہیں کہنا، با زیر بے نہیں کہنا، با پیش بو نہیں کہنا، با پیش بو کہنا ہے۔ اب فا زبر فا ہے، فا زیر، اس کو فے نہیں کہنا، یا فا پیش فو کو فو نہیں کہنا، یہ ہوتا ہے مجہول پڑھنا، اس کو مجہول ان کو نہیں پڑھنا۔